وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے خاص فضل و کرم سے قرآن فہمی کے لیے 2 ماہ بعد آج حاضری ہے، اور سورہ بقرہ کی 2 آیات 217 اور 218 جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کی روشنی میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ گزشتہ آیات میں جہاد اور قتال کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں بیان کیا گیا، اور موجودہ آیت کریمہ بلکہ 2 آیات کریمہ، ان میں شہر حرام کے متعلق کہ کیا اس میں لڑائی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ بیان کیا گیا۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اور اس کی تفسیر میں علماء کرام نے، مفسرین کرام نے بہت کچھ لکھا ہے۔ وہ سارا کچھ تو نہیں، چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کما حقوق قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے استفادہ کرنے کی اللہ توفیق دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنی اعلیٰ اور اتنی خوبصورت کوئی امت نہیں دیکھی جس قدر امت محمدیہ بہترین امت اور بہترین قوم ہے۔ اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اور آپ انہیں جواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ قوم، یہ امت اگر سوال کرتی ہے تو سمجھنے کے لیے، اگر کوئی شخص الجھنے اور الجھانے کے لیے سوال کرتا ہے تو وہ امت محمدیہ کا فرد نہیں کہلا سکتا۔ قرآن کریم میں 13 مقامات ہیں جہاں سوال اٹھائے گئے۔
جس طرح یہاں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے شہر حرام سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے، اسی طرح مختلف مسائل اور مختلف امور کے بارے میں 13 مسائل ہیں جن میں حدیث مبارکہ میں 3 کا ذکر تفصیل سے ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح یہ بھی سوال ہوا کہ یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الیتامى، اور آج کی آیت کریمہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کرتے ہیں ان کا مقصد اور مدعا مسئلے کو، کسی امر کو سمجھنا ہوتا ہے، اور پھر جب انہیں مسئلے کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر بلا چون و چرا اس پہ عمل کرتے ہیں، پھر کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی۔ اور اس آیت کریمہ کا اصل شان نزول وہ اہم ترین واقعہ ہے جو غزوہ بدر سے پہلے پیش آیا، جس کو سریہ نخلہ کہتے ہیں۔ سریہ اور غزوہ میں فرق یہ ہے کہ جن لڑائیوں میں، جن جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوئے، آپ نے قیادت فرمائی، سپہ سالاری فرمائی، اس لڑائی کو غزوہ کہتے ہیں۔ اور جس میں آپ نے کوئی اپنا نمائندہ مقرر کیا، کسی صحابی کو اس کا امیر بنایا قافلے کا، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ اور یہ ملا کے دونوں تقریباً 84 غزوات و سرایا بنتے ہیں، جو آپ کے 23 سالہ دور نبوت میں، عہد رسالت میں بپا ہوئے، لڑے گئے، جن میں اکثریت میں مسلمانوں کو کامیابی عطا ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ تیار کیا 8-9 افراد کا، بعض کہتے ہیں کہ 6 افراد تھے، بعض کہتے ہیں 8، بعض 12 کہتے ہیں، لیکن زیادہ جو معروف روایت ہے وہ 8 افراد اور 9 ان کا امیر ہے۔ آپ نے جب ایک قافلہ تیار کیا تو حضرت عبیدہ بن حارث کو اس کا امیر مقرر کیا۔ جب امیر مقرر کرنے لگے تو وہ فرط جذبات میں اتنا روئے، یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی صحابی آپ سے جدا ہو رہا تھا، یا اصحاب رسول آپ سے جدا ہو رہے تھے، تو وہ رونے لگے کہ میں آپ سے جدا ہو جاؤں گا۔ آپ نے اس کیفیت کو، اس گریے کو دیکھ کر حضرت عبیدہ کی بجائے حضرت عبداللہ بن جحش کو امیر جیش، امیر قافلہ مقرر کر دیا۔ اور جب آپ
ایک قافلہ بناتے ہیں، مقرر کرتے ہیں، تو امیر قافلہ کو ایک خط عنایت کرتے ہیں. اس واقعے کے مندرجات بڑے عجیب و غریب ہیں. آپ نے جب خط عنایت فرمایا تو ساتھ یہ بھی فرمایا یہ خط آپ نے اپنے پاس امانت رکھنا ہے، اس کو کھولنا نہیں ہے، اور اس طرح آپ نے چلتے جانا ہے، اور فلاں مقام پہ جا کے آپ نے اس خط کو کھولنا ہے. چنانچہ وہ جیش، وہ قافلہ 2 روز مسلسل چلتا رہا، اور طائف مکہ کے درمیان نخلا کے قریب انہوں نے اس خط کو کھولا اور خط پڑھ کے اپنے ساتھیوں کو سنایا کہ یہ خط ہے جو مجھے دیا گیا. اور خط میں جو 2-3 اہم باتیں تھیں وہ یہ تھیں کہ ایک تو آپ نے ساتھیوں کو مجبور نہیں کرنا آگے ساتھ چلنے پہ، جو چلنا چاہتا ہے وہ چلے، جو نہیں چلنا چاہتا وہ واپس پلٹ جائے. اگرچہ یہ کیسے ممکن تھا کہ جن اصحاب مکرمین کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بھیجا ہو اور وہ راستے سے پلٹ جائیں، یہ کس طرح ممکن تھا؟ پھر بھی آپ نے فرمایا کہ ان کو مجبور نہیں کرنا آگے ساتھ چلنے پہ. اور دوسرا یہ کہ آپ نے قریش کے نقل و حمل پہ نظر رکھنی ہے، اور پھر سارے معاملات کی آگاہی حاصل کر کے ہمیں بتانا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں. جب عبداللہ بن جاش نے یہ خط پڑھا اور ساتھیوں کو سنایا تو سب نے بیک آواز کہا سمعن و طاعتن، ہم نے سن لیا ہے، اطاعت کریں گے. کہ سمع و طاعت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے اور نہ ہم اختیار کر سکتے ہیں. چنانچہ وہ پھر آگے بڑھنے لگے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ مکہ اور طائف کے درمیان جو نخلا کا جو علاقہ ہے، کھجوروں کے جھنڈ کو بھی نخلا کہتے ہیں. اس علاقے میں جب آپ جانے لگے تو آگے چند افراد کو جاتے دیکھا. 4 لوگ تھے، ان کے پاس سامان سے لدے ہوئے اونٹ تھے. تو ان کو دیکھ کر خود ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم ان پہ حملہ کریں گے اور ان کا سامان اپنے قبضے میں کر لیں گے. وہ افراد عمر بن حضرمی، عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ، نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ اور حکم بن کیسان مولا مغیرہ، یہ 4 افراد ہیں. اس قافلے میں، مسلمانوں کے قافلے میں 9 افراد ہیں اور ادھر 4 افراد ہیں. انہوں نے خود سے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم ان پہ حملہ کریں گے اور جو مال قبضے میں آئے گا وہ لے لیں گے اور جس طرح ممکن ہو سکا ہم لڑائی کریں گے. اور آپ میں
ان مسلمانوں کے قافلے میں ایک کا نام واقد بن عبداللہ تمیمی ہے. اس نے آگے بڑھ کے وار کیا اور عمر بن حضرمی کو اس نے قتل کر دیا. 2 لوگ عثمان اور حکم ان کو قیدی بنا لیا گیا، جبکہ نوفل جو ہے وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، وہ نکل گیا. ایک کو قتل کر دیا، 2 کو قیدی بنا لیا، اور اونٹ جو تھے سامان کے لدے ہوئے وہ اپنے قبضے میں لے لیے اور واپس مدینہ آ گئے. اب ابتدا میں جو صورتحال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت پیش کی ہے، جو دین پیش کیا ہے، اس میں کوئی ایک امر یا ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو اپنی مرضی سے پیش کیا ہو. اللہ کی رضا سے، اللہ کی رہنمائی سے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتے ہیں وہ دین اپنی امت کی طرف پیش کرتے ہیں. تو یہ ایک معاملہ نیا تھا. آپ نے تو صرف اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں جانا ہے، نظر رکھنی ہے اور واپس آ کے ہمیں بتانا ہے. اب انہوں نے یہ اقدام کر لیا، اور جس وقت یہ اقدام ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں جمادی الاخری کا مہینہ ہے، جس کو ہم جمادی ثانی کہتے ہیں، حالانکہ وہ اگلی رجب کی پہلی تاریخ تھی. رجب شروع ہو چکا تھا. اب رجب جو ہے وہ محرمات میں ہے، محرم مہینوں میں ہے، حرام والے حرمت والے، ان میں لڑائی نہیں ہو سکتی. یہ عہد نبوت سے پہلے بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا، ان میں لڑائی نہیں کی جاتی تھی. اب آپ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں فرماتے، ان کو قبول کرنے سے ابھی اس بات کو سوچ رہے ہیں. اور ادھر مشرکین کی طرف سے واویلا شروع ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی ہے، انہوں نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے، یہ کس طرح ممکن ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. بلکہ انہوں نے فال نکالی واقد کے نام سے، وقدت الحرب، جنگ بھڑک اٹھی، اور امر سے مراد لیا امرت الحرب، جنگ قائم ہوگی، اور حضرمی سے یہ مراد لیا کہ حضرت الحرب، جنگ تو اب شروع ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر انہوں نے کہا کہ جنگ شروع ہو گئی. اور ادھر کیفیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان قیدیوں کو، اس سامان کو، اس واقعے کو قبول کرنے کے لیے تیار ابھی نہیں ہیں. جبکہ عبداللہ بن جاش نے پہلے ہی اس کو مال کو بھی اس کو تقسیم کر لیا. انہوں نے کہا کہ یہ خمس، اس کا جو 5واں حصہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. ابھی اس وقت خمس بھی فرض نہیں ہوا تھا. ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن نازل فرمایا. قرآن آیا، قرآن نے کہا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ
یہ لوگ شہر حرام میں حرمت والے مہینے میں قتال کی اور لڑائی کی بات کرتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ لڑائی کیا ہوتی ہے، قتال کیا ہوتا ہے، اور اس میں فسادات پیدا کرنا کیا ہوتا ہے، ان کو اپنے جرائم کا نہیں پتا۔ اب اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد عبداللہ بن جاش اور دوسرے ساتھیوں کا رضی اللہ عنہم، ان کا جو فعل تھا، جو کام تھا، جو واقعہ تھا، وہ آئینی اور دستوری قرار پایا، اور ادھر مشرکین نے اپنا پیغام بھیجا، بندے بھیجے کہ ہمارے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی کہ جب تک ہمارے 2 قیدیوں کو رہا نہ کیا جائے، ہم آپ کے کسی قیدی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کے قیدی، مسلمان قیدی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتیبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پہلے چھڑوایا گیا، پھر فدیہ لے کر ان دونوں کو چھوڑا گیا۔ اور وہ جو مشرکین میں سے 2 قیدی تھے، عثمان ہے اور حکم ہے، ان میں سے حکم مسلمان ہو گیا اور اس نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور وہی مدینہ منورہ میں رہ گیا، اور عثمان واپس جاتا ہے اور جا کے حالت کفر میں اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ جبکہ جو تیسرا شخص ہے نوفل، جو بھاگ گیا تھا، وہ جنگ خندق میں شریک ہوتا ہے، اور سب سے پہلے جب اپنے گھوڑے کو ایڑی لگاتا ہے، بڑا تکبر اور بڑے تفاخر کے ساتھ کہ میں اس خندق کو عبور کر جاؤں گا، وہ خندق میں گرا اور مر گیا، اور جب اس کی نعش کو واپس لے جانا چاہا مشرکین نے، اور کہا کہ اس کا کیا فدیہ دینا ہوگا، کیا ہدیہ دینا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ خَبِيثُ الْجِيفَةِ خَبِيثُ الدِّيَةِ، یہ حرام، خبیث خود بھی اور اس کی دیت بھی، یہ مردار اپنا اٹھا کے لے جاؤ۔ اور یہ وہ واقعات اور بہت سارے واقعات ہیں اس کے ضمن میں، لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ چند ایک معروضات آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اصل واقعہ، اصل بات جو سامنے آ جائے، اور وہ یہی ہے کہ کیا حرمت والے مہینے میں، جس طرح انہوں نے سوال کیا، قتال جائز ہے؟ اور جب یہ واقعہ یہ مطالبہ بڑے شد و مد سے مشرکین کی طرف سے کیا جاتا ہے، قرآن نے جواب دیا، اللہ نے جواب دیا، مسلمان اصحاب رسول جواب دیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے، اس کی بجائے اللہ نے خود جواب دیا اور فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل،
اے میرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کل کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، اس مہینے میں یا ان مہینوں میں قتال کرنا، لڑائی کرنا، قتل و غارت کرنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن تم بھول گئے وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنا کتنا بڑا جرم ہے۔ تمہیں اپنا جرم یاد نہیں ہے؟ کس طرح تم نے رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے راستے میں روڑے اٹکائے اور کس طرح تم نے راستے روکے، اور کون کون سا تم نے جرم کیا ہے، اور پھر بھول گئے وہ کفر بھی، راستہ روکنا اور پھر کفر کرنا، شرک کرنا، یہ تم اپنا جرم بھول گئے ہو۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ والمسجد الحرام، اور بیت اللہ سے روکنا۔ تمہیں اپنی وہ جسارت اور جرت بھی بھول گئی کہ جب رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلتے ہوئے کلید بردار سے کہتے ہیں کہ مجھے 2 رکعتیں نماز پڑھ لینے دو بیت اللہ میں، تو کس قدر تکبر کے ساتھ اور رعونت کے ساتھ اس نے کہا تھا کہ میں اجازت نہیں دیتا نماز پڑھنے کی۔ آپ کتنی محبت سے رافت سے فرماتے ہیں کہ 2 رکعتیں نماز ہی تو پڑھنی ہے۔ آپ کے دل میں یہ تصور ہے کہ میں نے اب جانا ہے، پتہ نہیں کب میری واپسی ہو، کب آنا نصیب ہو۔ بیت اللہ کی جدائی کا قلق محسوس کرتے ہوئے اب کتنا دکھ محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ میں تمہیں بیت اللہ میں داخل ہونے دوں۔ یہ تو رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ یہی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، اور پھر وہ وقت آیا، چشم فلک نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، وہی چابیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس طرح آپ ابھار رہے ہیں، ان کو اچھال رہے ہیں۔ تمہیں وہ باتیں بھی یاد نہیں ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھتے ہیں اور تم اس پہ آپ پہ گندی اوجر ڈال دیتے ہو؟ وہ ایذا رسانی، وہ مسلسل تکلیفیں پہنچانا، وہ راستے روکنا، راستے بند کرنا، راستے مسلوب کرنا تمہیں یاد نہیں ہے؟ مسجد حرام میں بیت اللہ میں داخل نہ ہونے دینا، اور پوری امت مسلمہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت آپ کے اصحاب کو، سب کو اتنا تنگ کر دینا کہ وہ اپنا شہر چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے، اور آج تم کہتے ہو کہ رجب میں لڑائی کرنا بڑا جرم ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ کہتا ہے، جس طرح میں نے تفصیل سے کچھ تھوڑی سی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا ہے، کہ عبداللہ بن جاش کی قیادت میں جانے والا جیش اور قافلہ وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم جمادہ اخری میں ہیں، لیکن وہ رجب کا آغاز ہو جاتا ہے، پہلی تاریخ ہو جاتی ہے۔ وہ یوں سمجھ لیں کہ نادانستگی میں یہ ایک واقعہ رونما ہوتا ہے، اس کو بنیاد بنا کر تم پوری قوم کو، پوری امت کو مورد الزام ٹھہراؤ، اور پھر ایک بڑی جنگ چھیڑنے کا تم ایک ارادہ کرو، اور پھر انہوں نے جنگ چھیڑی بھی۔ اس واقعے کو، سریہ نخلہ کو
بدر اولا بھی کہتے ہیں. اس کے بعد غزوہ بدر، جس کو بڑی جنگ غزوہ کبریٰ کہا جاتا ہے، اور وہ جنگ جس نے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک نمایاں فرق کر دیا، وہ جنگ جس میں نہتے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے، وہ جنگ جس میں مسلمانوں کو آنچ بھی نہیں آتی اور دشمنوں کے 70 بڑے بڑے سردار مارے جاتے ہیں اور 70 قیدی ہوتے ہیں، اور وہ جنگ جس میں مشرکوں کی ساری رعونت اور سارا تکبر ان کا خاک میں مل جاتا ہے، اور وہ جنگ جس میں مشرکین بڑے ناچتے اچھلتے کودتے ہوئے آتے ہیں اور روتے ہوئے چلاتے ہوئے واپس جاتے ہیں، اکڑی ہوئی گردنیں لے کر آنا اور جھکی ہوئی کٹی ہوئی گردنیں لے کر واپس جانا ان کے مقدر میں لکھ دیا اللہ نے. اور تم کہہ رہے ہو کہ مسلمان اس کا ارتکاب کر رہے ہیں. یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے. وہ یہ ہے کہ فتنہ پروری، فتنہ انگیزی، فساد برپا کرنا اور ریاست کے خلاف قوم کو بھڑکانا، قوم کے جوانوں کو، قوم کے افراد کو، قوم کی بہنوں بیٹیوں کو ریاست کے خلاف کھڑا کرنا، اور ایسا ماٹو دے کر جس کی اہمیت ہی کوئی نہیں، جھوٹ اور فریب پہ مبنی ماٹو لے کر، نصب العین بتا کر، جھوٹے نعروں کے ذریعے، جھوٹے سلوگن کے ذریعے اور ریاست کے امن کو تباہ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے. اس کے بارے میں فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اس لڑائی، اس قتل جس کا تم بہانہ بنا رہے ہو، اور وہ جو نادانستگی میں قتل ہوا ہے، جس کی کوئی منصوبہ سازی نہیں تھی، کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی کہ اس میں رجب میں اس کو حرمت والے مہینے میں قتل کرنے کی، اس کو بہانہ بنا کر یہ جو تم فساد برپا کیے جا رہے ہو اور پوری قوم کا، پوری ملت کا تم نے چین سکون برباد کر کے رکھا ہے، یہ بڑا جرم ہے. یہ قرآن صرف انہی ایام کے لیے نہیں تھا، قرآن کے آیات مبارکہ، قرآن کے احکام و امور صرف اسی عہد کے لیے نہیں تھے، یہ قیامت کے لیے زندہ رہنمائی ہے، آنے والی نسلیں سے رہنمائی لیتی رہیں گی. یہ سبق، یہ درس، یہ حکم، یہ امر، یہ افہام، یہ تفہیم قرآن کریم کی دائمی اور ابدی ہے، ایک خاص وقت کے لیے نہیں ہے. کل بھی قانون تھا، آج بھی اور قیامت تک یہ قانون رہے گا کہ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فساد برپا کرنا بہت بڑا جرم ہے. اور ایسی باتیں لے کر، ایسے نعرے لے کر، ایسے امور لے کر جن کا اصل کے ساتھ اور حقیقت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کر من گھڑت باتیں تیار کرنا اور پھر قوم میں پھیلا دینا. بھائیو، عزیزو، سامعین و ناظرین مکرم، آج ہم پر واجب ہے ہم قرآن کریم سے رہنمائی لیں
اس لیے کہ آج پراپیگنڈا کا، آج سوشل میڈیا کا جو اتنا ولولہ تنتنا ہے، اتنا جو سلسلہ، اس میں ہمیں قرآن کی طرف پلٹنا چاہیے۔ ہم پہ واجب اور لازم ہے کہ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے سلسلے کو دیکھیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نے ان کے جرم گنوائے، میں پھر دوہرا دیتا ہوں۔ قرآن نے کہا مشرکین کافرین اپنے جرائم دیکھو، قتال فی کبیر، بہت بڑا گناہ ہے لڑائی کرنا۔ دوسرا جرم وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، حق کے راستے سے روکنا اور جھوٹ کے راستے پہ لوگوں کو چلانا، یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور تم اپنا جرم بھول گئے۔ وَكُفْرٌ بِهِ، اور مسلسل حقیقت کا، حق کا انکار کرتے رہنا، قرآن کو بھی نہ ماننا، حدیث مصطفیٰ کو بھی نہ ماننا، اللہ رسول کی بات چھوڑ کر صرف اپنی دل کی بات ماننا اور اپنی ہوس کو، اپنی خواہشات کو آگے رکھنا۔ اور چوتھا جرم یہ ہے کہ والمسجد الحرام، مسجدوں کو ویران کر دینا، مسجدوں کی طرف بندوں کو آنے ہی نہ دینا، کسی اور ڈگر پہ لوگوں کو چلا دینا، اور تم بہت بڑی اس کو کامیابی سمجھتے ہو کہ تم نے مسجدوں کو ویران کر رکھا اور بڑے کامیاب ہو۔ تم نے یہ بازاروں میں جو تماشے لگا رکھے ہیں، تمہارے اس فعل شنی کی وجہ سے جو مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، اس اپنے جرم کو کبھی دیکھا تم نے؟ اور پھر وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اہل حق کو حق کے مقام سے، اہل مسجد کو مسجد سے، اہل خیر کو خیر کے کاموں سے نکال دینا اور ان کو مشکلات میں مبتلا کر دینا، یہ کتنا بڑا جرم کبھی دیکھا تم نے؟ قرآن میں واضح طور پر کہہ رہا ہے۔ ان ساری باتوں کو، 5 ان کے جرائم کو بیان کرنے کے بعد قرآن نے کہا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ پروری، فتنہ انگیزی، فساد برپا کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور پھر وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، ان کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ وہ آپ کو آپ کے نظریے سے ہٹا دیں، آپ کے نظریے سے ہٹا کر اپنے نظریے پہ چلائیں اور اپنی فکر مسلط کر دیں۔ جو اپنی فکر ہے، جو تو سوچتا ہے وہ ٹھیک ہے، جو دوسرا سوچتا ہے وہ غلط ہے، دوسرا حق پر ہونے کے باوجود غلط ہے اور تم نہ حق ہونے کے باوجود اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہو۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو شخص دین حنیف سے، جو رائے حق سے ہٹ جاتا ہے، جو اپنی خواہشات کے راستے پہ چل نکلتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو شیطان کے راستے پہ چل نکلتا ہے، حق کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر، کتاب و سنت کو چھوڑ کر جس راستے پہ چلتا ہے اور وہیں پہ وہ مر جاتا ہے، اس کے اعمال ضائع ہو گئے، دنیا کی بھی محنتیں اور آخرت کی بھی ساری جو کامیابیاں اسے جو نصیب ہونے والی تھی وہ سب ضائع کر بیٹھتا ہے۔
اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن ہے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، ایک شخص ارتداد کا شکار ہوتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو جو مرتد ہوتا ہے اس کو ہے کہ جس نے دین تبدیل کیا اس کو قتل کر دو، مرتد کو قتل کر دو۔ لیکن یہ قتل کرنا کسی فرد واحد کا کام نہیں ہے، ہر شخص کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایک شخص کو سنے کہ وہ مسلمان تھا، اب وہ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں فتویٰ لگا دوں کہ اس کو پکڑو اور مار دو۔ ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر مسجد میں یہ فتوے جاری ہونا شروع ہو جائیں کہ فلاں شخص کو مار دو، کوئی بھی جتھا اٹھے۔ یہ کام اس طرح نہیں ہے، یہ کام ریاست کا ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، جس کے ہاں مسئلہ پیش ہوتا ہے وہ ریاست کے سامنے اپنی شکایت رکھے تو ریاست فیصلہ کرے گی، اور اگر یہ حق سب کو دے دیا جائے، ہر بندے کو، ہر بندے کا اپنا اپنا پیرامیٹر ہوگا۔ اسلام میں بھی تو اپنی مختلف آراء ہو سکتی ہیں، میرے نزدیک یہ ہے، تیرے نزدیک یہ ہے، اس کے نزدیک یہ ہے، اپنی اپنی ہم تشریح کر کے تفسیر کر کے فتوے لگانا شروع کر دیں، اس سے انارکی پھیلتی ہے، اس سے قوم، ملت، ریاست کبھی برقرار نہیں رہ سکتی، اس لیے سب کو اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ اور پھر دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ کیا مرتد ہونے والا، اس کو اجازت ہے کہ وہ واپس اسلام پہ آ جائے، اسلام قبول کر لے؟ اگر مرتد ہونے والا اپنی زندگی میں راہ راست پہ آ جاتا، اپنے فکر کو تبدیل کر کے پھر مسلمان ہو جاتا ہے، اس کو یہ موقع اللہ دے رہا ہے، اس کو یہ موقع اللہ دے رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ دوبارہ اس کے واپس آنے پر اللہ تعالیٰ اس کے درمیانی جو وقت تھا، جو گمراہی کا دور تھا، اس کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور پچھلی بھی ساری نیکیاں اس کی پھر گن لی جاتی ہیں۔ اس میں مبحث بھی ہیں، بحثیں بھی ہیں، مختلف آراء بھی ہیں، لیکن بہرحال آج کی گفتگو اور معروضات میں یہ بات میں ضرور عرض کروں گا کہ مرتد ہونے والے شخص پر حد لگانا ہر فرد کا کام نہیں ہے، ہر فرد کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہر عالم کو، ہر خطیب کو، ہر امام کو، ہر مولوی کو، ہر جج کو، ہر قاضی کو کہ وہ خود سے فتوے لگانا شروع کر دیں۔ ہاں، آپ کا ایک نظام موجود ہے، ریاست کا نظام موجود ہے، ریاست یہ فیصلے کرے گی۔ اور پھر فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے اللہ کے راستے میں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے طلبگار اور امیدوار ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا کرنے والا ہے۔ اسی رب کی بارگاہ میں ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں، ہماری قوم کو، ہماری ملت کو سرخرو فرمائے، اور تمام تر فتنوں سے، فسادوں سے، شر انگیزیوں سے ہماری قوم کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔